چاند ایک احادیث طلب علم کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، آپ درود پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے کہ جو طلب علم جیسے سب سے پہلے جو ہے علم بالعمل ہے۔ کچھ روایتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ 33 پہ ان العلم یہتف بالعمل کہ علم عمل کو ندا دیتا ہے۔ فین اجابو اگر علم کو عمل نے جواب دیا یعنی عمل بھی ہو گیا، فین اجابو وإلا ارتحل عنہ ورنہ علم اس بندے سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جو پریکٹیکلی کام ہوتا ہے نا وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ مثلا یہی نماز آیات ہے، اگر بندہ پڑھے گا تو وہ علم محفوظ ہو جائے گا، عمل سے علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی مثلا قواعد نحو و صرف ہے، پریکٹیکلی اس پہ عمل کیا جائے گا تو محفوظ ہو جائے گا ورنہ محفوظ نہیں۔ تو علم کو حفظ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ عمل۔ اگلی روایت جو ہے الا وان العالم من یعمل بالعلم، عالم ہی وہی ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ قَلِيلُ الْعَمَلِ اگرچہ وہ قلیل العمل یعنی دنیا باقی جو اس کے اعتبارات ہیں یعنی نماز روزہ مستحبات، یہ چیزیں جو مستحبات ہیں یہ اگرچہ قلیل ہیں لیکن عالم وہی ہے جو علم اپنے جتنا علم ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بحسن العمل تجنا ثمرۃ العلم، عمل اچھا ہوگا تو علم کا ثمرہ آئے گا، پھل نکلے گا۔ لا بحسن القول، اچھے قول سے ثمرہ نہیں نکلتا، علم کا ثمرہ جو ہے وہ اچھے عمل سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ غرر الحکم میں روایت تھی، یا حملۃ القرآن اعملوا بہ، اے قرآن اٹھانے والوں اس پہ عمل کرو، یعنی جو قرآن کے حافظ ہیں۔ فإن العالم من علم ثم عمل، عالم ہوا ہے جو علم کے بعد عمل کرے، بما علم ووافق عملہ علمہ، اس کا عمل اس کے علم کے موافق ہو۔ جامع سعادات میں روایت ہے، علم لا یصلح کا ضلال وبال لا ینفع کا وبال، وہ علم جو آپ کی اصلاح نہیں کرتا وہ گمراہی ہے، وہ علم گمراہی ہے، اور وہ مال جو آپ کو فائدہ نہیں دیتا وہ وبال جان ہے، دنیا و آخرت میں۔ غرر الحکم میں یہ روایت مولا علی علیہ السلام سے۔ غرر الحکم مولا علی فرماتے ہیں انما زاہد الناس فی طلب العلم، لوگ علم کی طلب میں زاہد کیوں ہیں؟ سید زاہد شاہ صاحب غور سے سنیے گا، علم کی طلب میں کیا ہے لوگ؟ زاہد کا کیا معنی ہے؟ رغبت نہیں، علم میں رغبت ہے۔ مدارس میں آج برصغیر کے مدارس میں بہت زیادہ طلبہ کی رغبت ہے یا شیعہ مدارس میں رغبت بہت کم ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، یہ ایک موضوع ہے، لیکن ایک سبب مولا بھی بتا رہے ہیں، انما زاہد الناس فی طلب العلم کثرت ما یرون من قلت من عمل بما علم، وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اہل علم ہیں وہ تو عمل کرتے نہیں، تو جب دیکھتے ہیں جو اہل علم عمل ہی نہیں کرتے تو پھر ہم ادھر کیوں جائیں اس فیلڈ میں؟ یہ ایک سبب ہے۔ اگر پرانے دور میں دیکھیں علماء کم تھے، اسی نجف سے پڑھ کے گئے برصغیر میں جو قلت عدد تھا لیکن ان کا عمل مضبوط تھا، محنت، تبلیغ، تدریس، تعلیم، یعنی مشغولیت۔ 5 سال کوئی رہا ہے حوزے میں نجف میں، 8 سال زیادہ سے زیادہ پچھلے پرانے نجفیین، آپ کوئی 20 سال بھی رہ لے تو ان کے معیار پہ نہیں پہنچ پا رہا، ٹھیک ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ طلب علم نہیں، وہ یہ چھلکے کھا کے تربوز کے اسی زمان، ابھی علماء وہ زندہ ہے، اگر کسی کو ٹیلی فون میں لے کے دے دوں گا بات کر لیا، چھلکے اٹھا کے بیچارے وہ طلب علم تھی، بے شک بھوک سے رہیں گے علم نہیں چھوڑیں گے، خدا نے ان کو موفق کر دیا، توفیق آتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جب لوگ عمل نہیں دیکھتے تو کہتے ہیں پھر اس فیلڈ میں آنے کا کیا فائدہ۔ اچھا یہ ایک سبب ہے۔ اس کے بعد فرمایا بہت ساری روایت ہے، یہ چھٹے امام سے ایک روایت ہے، کافی جلد نمبر 2 صفحہ 78 پہ درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ کونوا دعاۃ الناس باعمالکم، لوگوں کو دعوت دو عمل کے ذریعے،
وَلَا تَكُونُوا دُعَاةً بِأَلْسِنَتِكُمْ، فقط زبان سے دعوت دینا. بہت سارے خطیب، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خطابت میں بڑے ماہر ہیں، لیکن عملی زندگی میں ویسا نظر نہیں آتا. یہ ہر ملک میں میں نے دیکھا ہے، یعنی جن ممالک میں یہ خطابت ہوتی ہے، اس خطابت بڑی فن خان کی ہے، اس نے کیا کہتے ہیں الفاظ یہ خارج میں اس کی زندگی ویسے نہیں ہے. تو یہ مولا کہہ رہے ہیں ایسا اس کا اثر نہیں ہوتا. اثر اس خطیب کا ہوتا ہے جو خارج میں اس کی زندگی بھی بعمل ہے، تو اس کی بات کا اثر ہوگا. اسی طرح جو ہے مفضل سے ایک روایت ہے، لمبی روایت ہے، اس کو نہیں پیش کرتا. ان الحسر والندام والویل كله لمن لم ينتفع بما ابصر، اس کے لیے حسرت ہے، ویل ہے جس بندے نے جو بصیرت علم حاصل کیا اس سے فائدہ نہ لیا، اس بندے کے لیے حسرت ہے. ومن لم يدر الامر الذي هو عليه مقيم انفه له امضر، یعنی نہیں جانتا کہ یہ جو میں چیز سیکھ رہا ہوں یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان، اس کے لیے بھی روز قیامت حسرت ہوگی. صلو علی محمد و آل محمد. بہت ساری روایات جو ہیں طالب علم کے حوالے سے، کچھ روایات اگرچہ منیت المرید ایک باقاعدہ اس میں آداب المعلمین متعلمین و آدابہما بہت سارے چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اس کا مطالعہ ضرور رکھنا چاہیے طالب علم کو بار بار. رسول خدا فرماتے ہیں، بہار الانوار میں روایت ہے، طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، کہ جاہلوں کے درمیان طالب علم ایسے ہی ہے جیسے زندہ مردوں کے درمیان ہوتے ہیں. یہ جاہل کو مردے سے تشبیہ دی، طالب علم کو زندہ سے تشبیہ دی. العالم حی و ان کان میتا، روایت میں عالم زندہ ہوتا اگرچہ وہ دنیا سے چلا ہی کیوں نہ جائے. والجاہل میت و ان کان، اگرچہ وہ ظاہری چلتی پھرتی لاشا ناشا تو ہے لیکن وہ خدا کی نگاہ میں مردار پھیل رہا ہے. اگلی روایت بھی رسول خدا سے ہے، اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید. اگر طالب علم میں کوئی بندہ اس کو موت آ جائے تو اس کی موت کون سی موت ہے؟ شہادت کی موت. من طلب علما فادرکہ کتب له کفلین من الاجر، جس نے علم طلب کیا اور اس کو پا لیا اس کو دگنا اجر ملے گا. اور آگے فرماتے ہیں ومن طلب علما فلم یدرکہ کتب له کفلا من الاجر. بہار میں روایت ہے کہ طلب علم کی لیکن نہیں سمجھ آئی، نہیں پا سکا اس علم کو، تو پھر بھی اس کو ایک اجر ملے گا، یعنی نقصان نہیں ہے. بہار الانوار کی جلد نمبر 1 صفحہ 183. اس سے اگلی روایت اس سے بھی بہت زیادہ اس کے جو ہے نا ثمرات، بہار جلد نمبر 1 صفحہ 184 پہ رسول خدا ہی سے یہ روایت ہے، من طلب العلم فهو كالصائم نہارو، کہ جو علم کا طلب رکھنے والا ہے وہ ایسے ہی ہے جو دن کو روزے رکھنے والا شخص ہے. القائم لیلہ، رات کو قیام کرنے والے کی طرح شخص ہے. وَإِنَّ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ، کہ ایک شخص اگر ایک باب کسی علم میں سے، تمام علوم میں سے ایک علم کا ایک باب، مثلا باب الطہارہ، باب الصلاۃ، وہ کتاب ہے، کتاب میں بہت سارے باب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک باب تعلم کرتا ہے، خیر له من ان یکون له جبل ابی قبیس ذهبا فانفقه فی سبیل اللہ. یہ حجاز میں جبل ابی قبیس معروف ہے، یعنی اس پہاڑ کے برابر اگر اس کے پاس سونا ہے اور وہ سونا خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے زیادہ افضل کیا ہے کہ علم کے ابواب میں سے ایک باب کو کیا کرے؟ تعلم کرے. تعلم پہ کتنا اجر ہے. صلو علی محمد و آل محمد. من طلب العلم تکفل اللہ برزقہ، جو علم کا طالب واقع ہو، یعنی یہ نہیں کہ ظاہری طور پر اسے طالب علم کہا جاتا نا، اللہ اور اس کے درمیان خدا اسے طالب علم سمجھتا ہے، ملائکہ اہل بیت اسے واقعا طالب علم سمجھتے ہیں. اسے کسی چیز کی، اپنی نہ صحت کی نہ آرام کی کسی چیز کی پرواہ نہیں،
اسے اگر ہر وقت فکر لگی ہوئی طلب علم للہ، تو ایسا بندہ جب بن جاتا ہے تو اس کے رزق کا کفیل اور ضامن کون ہوتا ہے؟ ایک تو خود سب کائنات کا رازق ہے، لیکن خصوصی ضمانت اللہ کی طرف سے۔ اور منیت المرید میں ہے کہ اہل بیت بھی طالب علم کے رزق کے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث، وہاں سے رزق آتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس کام ہے تقویٰ۔ تقویٰ تبھی ہوتا ہے جب جو فیلڈ ہے انسان کا، اس فیلڈ میں مخلص ہو، محنت سے کام کرے، للہ کام کرے۔ ضرور پڑھے بار محمد والا۔ وہ ملائکہ جو پار بچھاتے ہیں وہ تو آپ نے منیت المرید میں روایت سنی ہے۔ کافی روایات ہیں، لیکن میں اہل سنت مصادر کی بھی ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں۔ اہل تشیع کے مصادر میں سے ہماری شیخ مفید صفحہ 17 پہ ایک روایت ہے، ان طالب العلم یستغفر لہ کل شیء، طالب علم کے لیے ہر چیز کیا کرتی ہے؟ استغفار کرتی ہے۔ اور آگے اس کے بعد ارشاد فرمایا حتی حیتان البحر، سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے کیا کرتی ہیں؟ استغفار کرتی ہیں۔ وحوام الارض، زمین کے اوپر چلنے والے جو ہے نا جانور، وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وسباع البر وانعامہ، اور خشکی کے اوپر چلنے والے درندے اور حیوانات بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہماری شیخ مفید میں روایت ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 1 میں مولا علی علیہ السلام صفحہ 179 پہ روایت ہے، الشاخص فی طلب العلم کالمجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد کو کبھی وقت ملتا ہے زندگی میں، کبھی نہیں بھی جہاد کا موقع ملتا، کتنی مشکلیں اٹھاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس مجاہد کی طرح وہ طالب علم ہے۔ الشاخص فی طلب العلم، یعنی طلب علم میں مشخص ہے، یعنی اس کا تشخص جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ طلب علم میں رہتا ہے۔ یہ اس کا تشخص ظاہری نہیں ہے کہ لوگ کہیں جی میں ٹھیک ہے اس کے پاس کارڈ ہے، اس نے امتحان پاس کر لیے، یہ تشخص نہیں۔ وہ تشخص اللہ کی بارگاہ میں، اہل ملائکہ اور اہل بیت کی بارگاہ میں اس کا تشخص اور اس کا تعارف کیا ہے؟ طالب علم، طلب علم۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کا اجر کس شخص کی طرح ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ۔ ضرور پڑھے بار محمد۔ اچھا، یہ بات پریکٹیکلی آپ لوگوں نے مشاہدہ کی ہوگی، جو اگلی روایت میں غرر الحکم میں امام فرماتے ہیں لطالب العلم عز الدنیا و فوز الآخرہ، کہ طالب علم کے لیے دنیا کی عزت ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ فوز کا معنی جن کو آتا ہے وہ میرے ساتھ بولے، دنیا کی عزت اور آخرت کی، یعنی بڑی قیمتی بات کی۔ دیکھیں علماء ربانیین جس زمانے میں رہے آج تک بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے، علماء جو گزر گئے دنیا سے، تو وہ باقی ہیں، ان کو عزت ملی ہے۔ یعنی امام نے یہ نہیں کہا ان کو پیسہ ملے گا جو طالب علم ہوگا، یعنی عزت ملے گی۔ آج دیکھیں اربوں خربوں کے مالک، آج بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہیں پتہ نہیں یو کے میں کہاں پہ جا رہا تھا، تو سارے مجمع نے کہا چور 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 جا رہا ہے، تو لوگوں نے اس ویڈیو کو بنا کے اوپر کمنٹ لکھ دیا کہ دنیا میں ذلیل ہو رہے، آخرت میں تو پھر الگ حساب ہے۔ تو عزت بعض اوقات اربوں خربوں والوں کو بھی عزت ہے، طالب علم کو عزت اتنی ملی ہے، اللہ بھی عزت دے رہا ہے، رسول بھی، اہل بیت بھی، ملائکہ بھی عزت دے رہے ہیں، اور جو صالح مومنین ہوتے ہیں وہ بھی طالب علم کو عزت دیتے ہیں۔ عزت سے مال کچھ بھی نہیں، عزت بہت قیمتی چیز ہے، مال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی عزت کے مقابلے میں۔ لہذا طالب علم کو عزت ملتی ہے اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ روایت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء یحبہم اہل السماء، علماء کو اہل سما بھی کیا کرتے ہیں؟ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی ملائکہ۔ وَيَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ إِذَا مَاتُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ جو ہے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں۔ درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔